امیہ ابن حلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا ایک بہت بڑا پیشوا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کے پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی راہ پر آ جاؤ، نہیں تو ذلت کے ساتھ ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والوں کے غلام رہ کر محمد کے غلام کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکے کی زمین گرمی کے سبب بہت مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، اور کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے آہد کے کچھ نہ نکلا۔ امیہ مزید غضبناک ہوتا گیا اور اذیتیں مزید بڑھاتا گیا۔ ایک بار امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی اور پورا ایک دن اور پورے ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی حق سے نہ اٹھا سکی غلام کو، اور آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس میز بس غلام کو بری طرح سے مارتے پیٹتے تھے، اس کی کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والا صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ان رستوں سے ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم نہ کرو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان تیرے آخرت میں کام آئے گا۔ اس دن امیہ نے انتہائی حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کو نہیں مانتا، اور جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا اور کہا کہ اس مظلوم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑو، یہ تیرے شایان شان نہیں ہے۔ جس پہ امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق جھٹ سے تیار ہو گئے اور کہا کہ کیا دام ہے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام جس کا نام گستاخ رومی ہے، اسے مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ یہ تو ان کا ایک نہایتی کرامت غلام ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اسے دینے سے ہمیشہ کے لیے انکار کر دیں گے، لیکن آپ فوراً راضی ہو گئے۔ تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 روپیہ چاندی کی فرمائش کی، اور اس کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو بکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ،
میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے اس غلامی میں 28 سال گزار دیا۔ لیکن آپ کیونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ تربیت کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً سے قبول کر لی، اور آپ سابق الاولین کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بننا تھا۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت دل نشین تھی، اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کے بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسی محبت اور عقیدت میں جاری رہا۔ لیکن 4 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور مدینے میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے بہترین عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی ان کی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تفسیر کے مطابق شام جانا پڑا تو عیسائیوں سے صلح نامہ کروانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آپ جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی، اور صحابہ اکرام کو عہد نبوی کی وہ زندگی یاد آ گئی اور ان پر رکعت طاری ہو گئے۔ شام کے واقعے کے بعد حضرت بلال نے شام کے ہی ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں آپ کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے اپنے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ ان سے خواب میں فرما رہے تھے کہ اے بلال، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ لگایا اور بے تحاشا چوما۔ امام حسن علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتبے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے اور آپ کے دربار رسالت میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے حضرت پاک ہم سب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ میں سفارش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی حضرت بلال حبشی کی خاک کے برابر مقام حاصل ہو جائے اور ہم بھی اسلام کی راہ میں وہ سب کرنے کی ہمت رکھ سکیں جو اس دور کے حالات ہم سے چاہتے ہیں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو اور میری محنت اور کاوش آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے پیار کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شکریہ، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔